اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذي انقض ظهرك، وہ کہ جس نے توڑ رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو. ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. فإن مع العسر يسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانشراح آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الضحیٰ آپ حضرات نے سنی. سورۃ الضحیٰ میں امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور اپنے وعدوں کا ذکر فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا، نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا. آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، اور آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کل آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ بے خبر تھے، آپ کو نبوت عطا فرمائی. آپ فقیر تھے، آپ کو غنی کیا. اور پھر 3 حکم دیے، یتیموں کو پہ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کی نعمت کو بیان کریں. اور اس کے بعد سورہ انشراح ہے. سورۃ الانشراح میں بھی تذکرہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعامات الہیہ کو بیان کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 باتیں، 3 انعام تو وہاں یاد کروائے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ بہتر ہے اور آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور 3 سورہ انشراح میں بیان کیے۔ نمبر 1 شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر۔ شرح صدر سینے کا کشادہ ہونا، وضع وزر بوجھ کا ہٹا دینا، رفع ذکر ذکر کی بلندی اور مرتبہ عطا فرمانا۔ یہ 3 انعامات سورہ انشراح میں ہیں۔ پہلا انعام الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو کشادہ سینہ نہیں عطا کر دیا؟ یعنی ہم نے عطا کر دیا ہے۔ شرح صدر سے مراد ایک تو ظاہری شرح صدر ہے جس کو شق صدر کہتے ہیں، سینے کا چاک کرنا، جو صحیح احادیث کی روشنی میں 2 مرتبہ ہوا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے تشریف لے گئے تو آسمان سے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، اس میں سے دل کو نکالا اور اس کو دھویا زمزم کے ساتھ اور صاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو فٹ کر دیا۔ یہ منظر جب آپ کے ان رضائی بھائیوں نے دیکھا تو وہ دوڑے بھاگے حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر ان کو یہ اطلاع دی کہ 2 بندے آئے ہیں، اوپر سے اترے ہیں اور انہوں نے ہمارے اس مکی بھائی کو لٹا کر قتل کر دی ہے۔ بچوں نے جیسے دیکھا جا کے ایسے بتایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ڈر گئی اور بہت خوف زدہ ہو کر بھاگ کر آئیں۔ اتنے میں وہ شق صدر والا معاملہ مکمل ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے تھے، لیکن آپ تھوڑے افسردہ سے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پوچھا بھی کیا ہوا تو آپ نے بتا دیا۔ اس طرح ہوا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کوئی تکلیف درد محسوس نہیں ہوا لیکن ہوا اسی طرح ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ بھی تھوڑی ڈر گئیں اور پھر انہوں نے جلدی آپ کو مکہ واپس کر دیا تھا۔ برگر یہ وہ پہلا شق صدر کا واقعہ ہوا جو بچپن میں پیش آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں وہ تشت تو جنت سے لائے لیکن پانی جنت سے نہیں لائے، پانی زمزم کا استعمال کیا۔ معلوم ہوا زمزم کا پانی بہت اعلیٰ اور بہت بڑی شان والا ہے۔ دوسری دفعہ شق صدر اس وقت ہوا جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ معراج کے لیے جانے لگے، چونکہ عالم بالا کا سفر تھا اور عالم بالا اور عالم پست میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کا جہان اور اوپر والا جہان میں بڑا فرق ہے۔ یہاں انسان رہتے ہیں، یہاں پہ طرح طرح کی خواہشات ہیں انسانوں کی، وہاں اوپر صرف اللہ کا ذکر اور عبادت، یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے پھر شق صدر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور پھر اسے نورانیت اور انوارات سے بھرا گیا، گویا کہ اس کے اندر وہ قوت پیدا کی جو عالم بالا کی برکات کو حاصل کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا، یعنی ظاہری طور پر جو سینہ کھولا گیا یہ 2 دفعہ، جہاں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے جو آپ کے سینے کو اور دل کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، وہی کی ہیبت کو برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں سمانا اور حکمت اور موعظت اور نصیحت اور واعظ کے انوارات سے سینے کا معطر اور منور ہونا، اور پھر اس سینے میں سے علوم و
فنون اور حکمت و دانائی کی باتوں کا بذریعہ زبان باہر نکلنا اور وہاں سے ہدایت کے چشموں کا پھوٹنا اور پھر پوری دنیا کے اندر اس نورانیت کا پھیل جانا، یہ کس کی عطا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، جتنا آپ کے سینے کو وسعت عطا فرمائی اتنا اور کسی کی سینے کو وسعت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میری شان یوں نہ بیان کیا کرو کہ باقی نبیوں کی گھٹ کر کے میری شان کو بلند کرو، آپ نے منع فرمایا ایسے نہ کرو۔ تاہم اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے افضل تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی صفات عطا فرمائی یہ باقی انبیاء سے افضل اس طرح سے ہو گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انفرادی طور پر صفتیں اللہ نے عطا فرمائی وہ ساری اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے اور بقیہ انبیاء کا بھی تذکرہ کیا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کوئی ان کے بڑے، کوئی ان کی چھوٹے اولاد میں سے، کوئی ان کے ہمسر بھائیوں میں سے، گویا کہ کچھ کا نام لیا اور باقی سب کا ذکر اجمالاً کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی بھی تھے نا ان سب کی رہنمائی اللہ نے کی تھی۔ فبھداہ مقتدہ، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں، ان کی پیچھے چلیں۔ جیسے مقتدی، اقتداء سے مقتدی نکلا ہے نا، مقتدی کا معنی اقتداء کرنے والا، امام کے پیچھے، امام کے پیچھے ڈھلا جا کہنا کہوں کہ آدھا منٹ پہلے تیار ہونے ہونا آخری جس ٹائم سیکنڈ رہنے ہونے کوئی 15-20 سیکنڈ دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو جاتی ہے، لیکن مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ اقتداء کرنے والا، پیچھے رہنے والا۔ امام کھڑا ہے، مقتدی کھڑا ہے، وہ رکوع میں گیا یہ بھی جھک گیا، وہ سجدے میں گیا تو یہ بھی سجدے میں چلا گیا، اس نے سلام پھیر دیا اس نے پھیر دیا۔ جو حالت اور صفت امام کی نظر آتی ہے پھر وہی حالت اور صفت مقتدی میں نظر آتی ہے۔ وہ اس امام کی حالت سجدے والی ہے، مقتدی کی حالت بھی بولے نا جی سجدے والی، امام کی حالت قیام والی تو مقتدی کی حالت بھی قیام والی۔ جو حالت امام کی ہے وہی حالت مقتدی کی ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو صفت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں کے اندر نظر آئے وہ ساری صفت تیرے اندر بھی نظر آئے۔ یہ آپ کی جامع صفات ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معجزے عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی لاٹھی ہے۔ کہا نیچے ڈالو تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ ہاتھ اپنا بغل میں ڈالو، باہر نکالا تو روشن ہو گیا۔ فرمایا جائیے فرعون کی طرف۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور سورۃ الشعراء میں ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے یا اللہ اس کو کھول دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو آپ کا بن مانگے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ آگے جی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تب آپ کو نبوت دی گئی،
اور 23 سالہ دور پھر نبوت کا گزرا، ٹوٹل آپ کی عمر 63 سال ہو گئی۔ تو یہ جو 40 سالہ دور تھا نبوت سے پہلے کا، اس میں تو کوئی شک نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسرا موقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے کبھی غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا، یعنی ان پہلے 40 سالوں میں بھی کبھی غیر اللہ کا سجدہ آپ نے نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ مکے کے اندر جگہ جگہ شراب پی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اور ایسا غلط کام جو وہاں کے معاشرے کے اندر تھا وہ کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہاں اس ماحول میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں شرابیں بھی پی جاتی تھی، وہاں قتل بھی کیے جاتے تھے، وہاں ظلم اور ستم بھی کیے جاتے تھے، وہاں بدکاریاں بھی بہت عام تھیں اور اس کو جناب کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں غیر اللہ کے سجدے ہو رہے تھے، وہاں شرک تھا، کفر تھا، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، انہی کی بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ اور جب ایک شریف الطبع انسان یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے دل پر بوجھ آتا ہے کہ نہیں بوجھ آتا؟ بولیں جی، ایک آدمی شریف الطبع انسان جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے، خود نہ کرے لیکن بوجھ تو آتا ہے نا وہ اب یہی بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مسلسل تھا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، لیکن چونکہ ابھی نبوت ملی نہیں، اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ ابھی ملا نہیں تھا۔ شرک تو نہیں کرنا لیکن اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے، وہ پورے ڈھنگ عبادت کے، وہ پورے طور طریقے عبادت کے، وہ پورے احکامات اسلام کے وہ ابھی ملے کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شراب نہیں پینی، لیکن حرام قرار دے کر اعلان کرنا یہ تو ابھی حکم ملا نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے ظلم نہیں کرنا، لیکن لوگوں کو کیسے روکنا ہے یہ ابھی اللہ کی طرف سے پوری ترتیب پتہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بوجھ آپ کے دل میں تھا۔ ان کے غلطیوں کو دیکھ کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا، وہ بوجھ ہوتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب اس کو ختم کیسے کیا جائے یہ ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے وحی کا تاج، ہم نے وحی کا نور عطا کیا، نبوت کا تاج پہنایا، اور آپ کا یہ جو بوجھ تھا ہم نے ہلکا کر کے رکھ دیا۔ آپ کا یہ بوجھ ہم نے کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ آپ کو اس دلدل سے نکلنے کا نہیں بلکہ نکالنے کا راستہ ہم نے آپ کو بتا دیا، صرف خود نکلنا نہیں، ہم آپ کو پوری امت کو نکالنے کا ایک راہ ہم نے بتا دیا اور آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یوں آپ لوگوں کو اس شرک کی دلدل سے نکالیں، جہالت کی دلدل سے نکالیں، ظلم کی دلدل سے نکالیں اور ان کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، یعنی بہت آپ افسردہ ہوتے اور بہت آپ پریشان ہوتے کہ اس ماحول کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ فرمایا ایسے تبدیلی لا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اوروں کے وہ جو ہدایت پر نہیں تھے نا، بھٹکے ہوئے تھے، ان کو ہادی بنا دیا، نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ فرمایا وہ کیا تھا، وہ ایک کڑکا تھا بجلی کا یا صوت ہادی؟ ہادی ہدایت دینے والے کی آواز تھی، رہنمائی کرنے والے کی ایک آواز تھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیسے آپ نے تبدیلی لے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے گر سکھائے اور وہ آپ کا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا۔ تو گویا کہ بوجھ سے مراد وہ جہالت اور کفر و شرک کو دیکھنے کے بعد جو آپ پر بوجھ آیا تھا، اللہ نے نبوت عطا کر کے وہ بوجھ آپ سے کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی مطالب مفسرین نے لکھے ہیں، مثلا یہ بھی
شروع میں جب آپ کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو ایک ظاہر بات ہے پہلی ملاقات تھی اور ایک خوف و ہراس ہوا اور اس میں پریشانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یار یہ نبوت کا معمولی ذمہ داری تو تھی نہیں، بار نبوت میں کیسے آگے بیان کروں گا اور کیسے ہوگا، ایک بہت بڑی فکر اور بہت بڑا غم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دعوت کا میدان آپ کے لیے آسان فرما دیا، تو یہ بوجھ اللہ نے آپ کا ہلکا کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک جب نازل ہوا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو قرآن پاک کو جناب یاد کرنا، پھر اس کو مفہوم سمجھ کر آگے بیان کرنا، یہ بھی ایک بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کر دیا، آپ کے لیے آسان کر دیا، اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اس معاشرے میں جہاں ظلم ہی ظلم، شرک ہی شرک، کفر ہی کفر، جہالت ہی جہالت، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایسے رضاکار اور صحابہ کو چنا کہ جو آپ کے دستے بازو بن گئے، آپ کا بوجھ کیا ہو گیا، ہلکا ہو۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا بھر دیا، ایک ایک کو آپ ملاتے گئے اور گویا کہ دریا اور سمندر بنا دیا، تو یہ آپ کا بوجھ کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا، الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔ اور تیسرا انعام، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اس پہ تو گھنٹوں بات کی جائے تو بات ختم نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، عالم بالا و پست میں آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی، اور آپ کا نام محمد رکھا ہے فرش پر۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوت کی مالج ضرور ہوئی لیکن مسیحی ہم فوت کی جیسے نہیں بیٹھے، تھوڑا بولو نا۔ بوجھ وہ کڑا وہ تو بوجھ ہلکا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمان۔ ذرا نبی پاک کا نام تو محبت سے لیں، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ بندہ جا کے رہے، بولے تو ذوق بنتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، ورنہ وہ رات کو ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، ہمارے اپنے ایک مولوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک جگہ دوسرے گروپ میں نہ جا کر بیان کیا، کہتے آدھی بات میرے منہ میں ہوتی تھی اور آگے واہ 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 اس طرح کر رہے تھے، دونوں ہاتھ اوپر کر کے واہ واہ واہ، اور آگے وہ کہتے ہیں وہ انجے آ رہی ہے کہ واہ واہ کرنے نے ہاتھ اٹھا کے جس طرح تسی سر گوڈے چ پا گندے ہو۔ ادھر رکھ میری گل ادھی کر رہے ہونا، ادھی ہونی سر گوڈے چلا جانا، اتنے ہاتھ اتنے ہونے نے سر گوڈے جو بھر کے۔ فرمایا عالم بالا و پست میں آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، آپ کا نام محمد رکھا فرش پر صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رکھا ہے عرش پر، اور آپ کا مقام محمود بنایا ہے، اور آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد بنایا ہے۔ دیکھیے محمد جس کی تعریف کی جائے، احمد جو تعریف کرنے والا ہے، محمود جو تعریفوں والا مقام ہے، لواء الحمد جو تعریفوں والا جھنڈا ہے، آپ کے ہر مقام کے اندر تعریف ہی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے ہر مقام میں کیا ہے؟ تعریف ہی تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر کوئی گھٹانا چاہے گھٹا ہی نہیں سکتا۔ وہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ بدبخت نبی پاک کا نام بگاڑتی تھی، محمد کی بجائے مزمم کہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری گالیاں مزمم کو دیتی ہیں، میں تو مزمم نہیں ہوں نا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیتی رہے مزمم کو گالیاں،
اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری گالیوں سے میری حفاظت یوں فرمائی کہ اس کی زبان پہ اللہ نے میرا نام ہی نہیں آنے دیا. اور یہ کہتی ہے مزمم کو جوں گا، اور مزمم دیتی رہے، مزمم جو بھی ہے، میں تو مزمم نہیں ہوں نا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر وہاں اپنے نبی کا ذکر، جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا ہے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اچھا صحابہ کرام کی ایک دفعہ محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی بولے آپس میں یار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا، دوسرے نے کہا بالکل یار، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا لیا، اور آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا لیا. نبی پاک تشریف لائے، فرمایا سمعت کلامکم، میں سن رہا تھا تمہاری باتیں، کیا تبصرے ہو رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات عطا فرمائی، گویا کہ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بارے میں کیا ہے، یعنی ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور پھر مفسرین علماء نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی حبیب بھی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس کو چیزیں دے دی جائیں. تو میرا خلیل ہے نا ابراہیم، اس لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، گھر کو چھوڑ دے، اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، یہ کر دے اور وہ کر دے، اور یہ دے دے اور وہ دے دے، اور تو میرا حبیب ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قرآن تو لے لے، حوض کوثر تو لے لے، مقام محمود تو لے لے، اور شفاعت عظمیٰ بھی تو لے لے، ختم نبوت کا تاج بھی تو لے لے. سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی. انشاءاللہ اس پر مزید بات کل پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.